من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله দূরের ও কাছের দেশ ও প্রবাসের আমার দিনী সুন্নি ঈমানি ভাইরা আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আজকের মতো আবার একটি সুন্দর প্রোগ্রাম শানে আহলে বাইত এই প্রোগ্রামটি আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সুনামধন্য হুজুর কিবলা ফাকিহে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা মুফতি আলিমউদ্দিন সাহেব কিবলা মাদাজিল্লাহুল আলী আরো আমাদের সাথে আজকে যিনি জড়িত হবেন যিনি যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ ভারত জায়েশ শরীফ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন হুজুর কিবলা হযরতুল আল্লামা মাওলানা সৈয়দ আশরাফ কাসিম আশরাফ হাসান মিয়া আশরাফি আল-জিলানী জায়েশ কিবলা মাদাজিল্লাহুল আলী ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত তাশরীফ নেবেন আমাদের মাঝে এবং আজকে আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের সুনামধন্য নাতে রাসূল পরিবেশনকারী জনাব শাহিদ রেজা শফি সাহেব কিবলা আমি ওনাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে আজকের মাহফিল তিলাওয়াত কোরআনের পাক দিয়ে সূচনা করে দিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند اشعار حضور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں پہ جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا الحمدللہ ہمارے درمیان جائے شریف سے ہمارے سرکار تشریف فرما ہے اور حضرت کو بہت 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 خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت ہماری دعوت پر آج تشریف لائے ہیں الحمدللہ حضرت کو بہت خوش آمدید ہے حضرت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پیج پر حضور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حضور اللہ کا کرم ہے دعائیں ہیں اور مزاج شریف الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ایک نہایت ہی اہم عنوان پر ہم سب گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے ہم سبوں کو نبی آل نبی اور اصحاب نبی وہ تمام چیزیں جو سرکار سے نسبت رکھتی ہیں ان سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے بے شک آمین سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سامعین و حاضرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوئے ہیں ابھی ہمارے سرکار جائے شریف سے تشریف فرما جائے شریف سے حضرت سید قسیم اشرف حسن اشرف اشرفی الجیلانی قبلہ مدد اللہ العالی اور مرشد آباد سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آواز تھوڑا کم آ رہی ہے ذرا ایئر فون لگانا پڑے گا جی حضرت مرشد آباد سے ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہے مفتی علیم الدین رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج کے اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں میں جناب شاہد رضا اشرفی صاحب کو نعت رسول پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلے وارثین منبر و محراب مرشد گرامی سید شاہ سید قسیم اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی اور علماء اہل سنت کی بارگاہ بیکت ثنا میں عاجزی والا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت کلام پڑھنے کی اجازت چاہ رہا ہوں چند اشعار انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو میں بہت خوش ہوں آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ بھی رہا ہوں, سنوں گا بھی بہت عرصے کے بعد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت دعا فرمائیں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں. موت اللہ قبولیت عطا فرمائے, مقبولیت عطا فرمائے. آمین. کلام پیش خدمت ہے حضرت. ارشاد. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا, زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا, سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, سبحان اللہ سبحان پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. اور سبحان اللہ. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, اللہ اللہ واہ واہ واہ. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا, مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا, مجھے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا, خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا, خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا, سہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا, سہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گلے سبحان اللہ تنویر سبحان اللہ گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا سبحان اللہ کا سبحان اللہ مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ شاہد رضا اشرفی صاحب کا. اور میں بلا تاخیر مفتی محمد علیم الدین رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو خطاب دوں گا. اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا بھرپور انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کا بھرپور بیان ہوگا آج. جی حضرت ہاں انشاءاللہ. اور حضور اجازت ہے. عزک اللہ تبارک اللہ تعالی فی الدارین. بے پناہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حضرت طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے سبحان اور اللہ. ان کی مدحت میں ان کی مدحت سرائی میں زندگی تمام ہو. آمین آمین. آپ مکمل بیان کریں, میں بھی مختصراً کچھ آخر میں شرکت کر لوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام الحمد ورحمۃ للہ اللہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور ناظرین, آپ حضرات کو شاید سوشل میڈیا کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے کہ آج محب گرامی جناب محترم شاعر اسلام انور رضا اشرفی مدد اللہ العالی نے ایک بہت ہی اچھا عمدہ پروگرام رکھا, اور اس پروگرام میں ایک ایسا عنوان انہوں نے انتخاب کیا کہ سن کر پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. عنوان ہے شان اہل بیت. تو اہل بیت کی کیا شان ہے, خود اہل بیت ہی ایک شان ہے. فطرت مصطفیٰ ہی ہونا ہی ایک شان ہے. اور فقیر اس پر مختصر کچھ بولنے کی کوشش کرے گا. آج میں بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ جائز شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت گولے گلزار اشرفیت حضور حسن میاں اشرفی الجیلانی اطال اللہ عمرہ و بارک فی حیاتی کی موجودگی میں سوشل میڈیا میں
कुछ बोलने की जसरत कर रहा हूँ इजाज़त लेकर। हकीकत तो ये है कि उलमाए अहले सुन्नत और जमात बहुत ही संभल संभल कर बोलते हैं, और जब किसी महफिल में हमारे कोई मखदूम ज़ादे, सैयद ज़ादे, आले रसूल, औलाद रसूल तशरीफ फरमा होते हैं तो और भी ज़्यादा संभल संभल कर हम बोलते हैं, ताकि ज़र्रा बराबर भी कोई बेअदबी ना हो जाए। और आप हजरत को ये भी मालूम है कि नाचीज़ खाकसार का अक्सर बयान अपनी ज़बान में, बंगला ज़बान में होता है, मगर चूंकि आज हजरत तशरीफ फरमा है और इस प्रोग्राम के अक्सर नाजरीन सामीन अच्छी तरह उर्दू भी समझ लेते हैं, लिहाजा कोशिश तो करूँगा कि दो चार जुमले उर्दू ही में गुफ्तगू करूँ। उर्दू जबान में बंगला में भी करें, बंगला में भी चलें, बंगला भी जरूरी है। अच्छा ताकि अच्छा, सामने माशाल्लाह सुन सके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान कैसे अल्लाह। आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। समस्त দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলীকে বলি যে সৈয়দ শব্দটি এবং আহলে বাইত এবং ইতরাত এই শব্দগুলি আরবি শব্দ। এই শব্দগুলি পৃথিবীর কোনো মানুষের বা সাধারণ মানুষের তৈরি করা শব্দ নয়, বরং সৈয়দ শব্দটা পবিত্র কোরআনের শব্দ। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা আলে ইমরানের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্য লফজে সৈয়দ ব্যবহার করেছেন, সৈয়দ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। উলামায়ে আহলে সুন্নাত ও জামাত বলেছেন যে পৃথিবীতে আওলাদে রসুলকে, আলে রসুলকে, ইতরাতে রসুলগণকে যে সৈয়দ বলে আখ্যায়িত করা হয়, ইয়াদ করা হয়, স্মরণ করা হয়, সেটা পবিত্র কোরআনের এই শব্দ থেকেই এসেছে। সৈয়দ শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে সরদার, আকা, মাওলা, মুনিব। কাজেই কোরআন শরীফের মধ্যে সৈয়দ শব্দটা রয়েছে, এটা একটা বিরাট প্রমাণ যে সৈয়দ শব্দের কতটা মর্যাদা এবং শব্দটি কত পুত ও পবিত্র। দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলি যে আহলে বাইত এই শব্দটিও পৃথিবীর কোনো মোল্লার তৈরি করা নয়, কারো বানানো নয়। এটা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতের মধ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আহলে বাইত। কাজেই কোরআনী শব্দ আহলে বাইত, এতেই
আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি, হাড়ে হাড়ে টের পাই, অনুভব করতে পারি যে এই শব্দটা কত পবিত্র এবং পুত, এবং এর মর্যাদা কত বেশি, এর সম্মান কত বেশি। ইতরাত শব্দটিও আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র জবানে আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে ইতরাত শব্দটি হাদিসের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত তামাম উম্মতদেরকে বলে গেলেন, তারাক্তু ফিকুম আমরাইন, আমি তোমাদের নিকটে দুইটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এই দুইটি বস্তুকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আঁকড়ে মজবুত করে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গুমরাহ হবে না, তোমাদেরকে কেউ গুমরাহ করতে পারবে না, পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাদের পিতা মাতার জান আপনার কদম তলে কুরবান। হুজুর, সেই দুটি বস্তু কি কি? আল্লাহ রাসূল পবিত্র জবানে বলেন, একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ পবিত্র কোরআন, আর অপরটি হচ্ছে একটি বর্ণনা মোতাবিক ইতরাতি, আমার এই আহলে বাইত, আমার আওলাদ, আমার সন্তানেরা, আমার শাহজাদারা, এদেরকে তোমরা ধরে থাকবে, এদেরকে অনুসরণ করবে, তাহলে তোমরা গুমরাহ হবে না, তোমাদেরকে কেউ গুমরাহ হতে পারবে না। এবং আল্লাহ রাসূল আরো বলেন, আসহাবি কান নুজুম বিআইয়িহিম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম, আমার সাহাবায়ে কেরাম নক্ষত্র সদৃশ, তাদের মধ্যে যে কোনো একজনের তোমরা অনুসরণ করবে, তোমরা হেদায়েত পাবে। এই দুটি হাদিসের তরজমা করেছেন, অনুবাদ করেছেন আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলছেন যে আহলে সুন্নাত का बेड़ा पार है আসহাবে হুজুর, नज्म है और नाव है इतरात रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरात रसूलुल्लाह की। এই জন্য আহলে সুন্নাত ও জামাতের বেড়া পার, এর বাশারত, এর সুসংবাদ আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে আল্লাহর হাবিব জগৎবাসীকে শুনিয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, সুবহানাল্লাহ, কোন হযরত বলেছেন, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों है शाहिद, मुहीउद्दीन जिलानी और मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी और मुईनुद्दीन अजमेरी। और সুবহানাল্লাহ, আহলে সুন্নাত ও জামাতের আকীদা হচ্ছে যে আমাদের সরকার, আমাদের নবী পাক সাহেবে লাওলাদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর, বরং তিনি হচ্ছেন নূরুন আলা নূর, সমস্ত হুজুরগণের হুজুর। আমাদের এটা আকীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। কিন্তু হুজুর তো নূর, কাজে নূরের যারা আওলাদ হবে, নূরের যে সন্তান হবে, তারাও হবে নূর। তার কারণ হচ্ছে বৃক্ষ যেটা হবে ফল এটাই হবে। বৃক্ষ যদি আমের হয় ফল আম হবে, বৃক্ষ যদি লিচু হয় তো ফল লিচি হবে, বৃক্ষ যদি কাঁঠাল হয় তো ফল কাঁঠালের হবে। তো আমাদের মূল আল্লাহ রসুল, তিনি তো নূর, বলকে নূরুন আলা নূর, और तमाम हुजूर के हुजूर, तो तार যারা আওলাদ, তার যারা সন্তান, সুবহানাল্লাহ, তারাও হচ্ছে নূরের টুকরা। এই কারণেই আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ফাজিলে বারলভী আলাইহির রহমা বলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ, ইয়া হাবিব আল্লাহ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। এখানে নসল শব্দটা আছে, আপনার বংশ, আপনার খানদানে। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईन नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत সুবহানাল্লাহ কি মুনাজাত শিখিয়েছেন, কি দোয়া করেছেন। উনি এমন একটা দোয়া করেছেন, এমন একটা মুনাজাত করেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত
সমস্ত মুমিন মুসলমানদের দিলের মধ্যে পাথরের চাইতে বেশি মজবুত আলে রসুলের মোহাব্বত সেভ করে দিয়েছেন, জমিয়ে দিয়েছেন। আলা হযরতের মতো ব্যক্তিত্ব, তিনি দোয়া করছেন, দো জাহাं में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते এই মুনাজাত করলেন আর জগৎকে শেখালেন। প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী, আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শানে আহলে বাইত। সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ফাজিল বরেলভী আলাইহির রহমা বলেন যে যদি কোনো হযরত নিজেকে সৈয়দ বলে, আলে রসুল বলে, আওলাদে রসুল বলে শুধু পরিচয় দেন, আদব করার জন্য এটা যথেষ্ট। তার ইজ্জত, তার সম্মান করার জন্য এটা যথেষ্ট। নাসাব নামা জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নাই, তার সনদ, তার দলিল চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে সম্মান করতে হবে, তার আদব করতে হবে। বরেলি শরীফে আমি 8 বছর থেকেছি, ওখানে দেখেছি এবং শুনেছি যে আলা হযরত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত খানওয়াদায়ে রাজাবিয়ার যত হুজুর আছেন, বরেলি শরীফে যত ফাতিহা হয়, উর্স উপলক্ষে হোক, মিলাদ উপলক্ষে হোক, যে কোনো ধরনের ফাতিহা হওয়ার পরে যে শিরনি, যে তোহফা বিতরণ হয়, সেখানে সাধারণ লোককে সিঙ্গেল শিরনি তোহফা দেওয়া হয়। আর যদি ওই মাহফিলে কোনো আলে রসুল থাকেন, আওলাদে রসুল থাকেন, শাহজাদা থাকেন, মখদুম জাদা থাকেন, সৈয়দ জাদা থাকেন, তো সুবহানাল্লাহ, তার শান, মান, মুহিয়ান, মর্তবা, মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে আজও ডাবল শিরনি দেওয়া হয়, ডাবল তোহফা দেওয়া হয়। আরে পৃথিবীর এমন কোন সুন্নি আলিম নাই যে কোন সৈয়দ জাদাকে নিচে বসিয়ে, চেয়ারের উপরে কেউ নিচে বসতে পারেন। আমি নিজে সাক্ষী আছি, ইন্ডিয়ায় ঝাড়খণ্ডের সরজমিনে রাজমহলে একটি বিরাট কনফারেন্সে এসেছিলেন একবার হুজুর তাজুস শরিয়া। ওনার জন্য চেয়ার আনা হয়েছিল, উনি চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে অল্প বয়সের এক সৈয়দ দাদা স্টেজে এলেন। অ্যানাউন্সার নকিবে ইজলাস ঘোষণা করলেন যে हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए सैयद दादा, ওনার নাম নিলেন। যেমনি নাম নেওয়া, হুজুর তাজুস শরিয়া চেয়ার ছেড়ে কিয়াম করলেন, দাঁড়িয়ে গেলেন। আর উনি দাঁড়ালেন তো গোটা মজমা, সমস্ত কনফারেন্স দাঁড়িয়ে গেল। বললেন যে दूसरी कुर्सी लाओ, दूसरा चेयर। बोलने मुझे जो कुछ मिला इन्हीं के दर से मिला, इन्हीं के घर से मिला, इनके नाना जान से मिला। अरे सैयद की शान, हमारी जान, ये तो हमारा दीन और ईमान है, हमारा दीन और ईमान है। इतरत मुस्तफ़ा, शहजादा मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा, आले मुस्तफ़ा। ये सबक आज उलमा अहले सुन्नत व जमात दुनिया को देते आए, दे रहे और मरते दम तक देते रहेंगे। और ये मत समझिए नाजरीन और सामीन, हम जज्बात की दुनिया से बात कर रहे हैं, जज्बात की दुनिया से हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत की दुनिया से हम बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने
اپنے حبیب کے صدقے آل رسول کو، اولاد رسول کو، اہل بیت کو وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہمارے پاس ایسا علم نہیں، ہمارے پاس ایسا الفاظ نہیں، ہمارے پاس ایسے جملے نہیں، سینٹنس نہیں کہ ہم بیان کریں، ہم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے۔ لہذا آپ حضرت سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اب سنیے، یہ کسی حضرت کا قلم نہیں ہے بلکہ مجدد کا قلم، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں، اگر فرصت ملے تو 12ویں جلد مطالعہ فرما لیں، سامعین اور ناظرین سے گزارش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سعادت اکرام جو واقعی علم الہی میں سعادت ہوں، ان کے بارے میں رب عز و جل سے امید واثق یہی ہے کہ آخرت میں ان کو کسی گناہ پر عذاب نہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بشارت، ایسی خوشخبری صرف اور صرف نسبت رسول کی بنیاد پر، اولاد رسول، شہزادہ رسول ہیں یہ۔ اور امام اہل سنت وہاں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، وہ حدیث انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی حرمها وذریتها علی النار۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے نام رکھا گیا، سرکار فرماتے ہیں اس لیے نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پر، ذریات پر جہنم حرام کر دیا، جہنم حرام ہے ان پر۔ اے فاطمہ، اللہ نہ تجھے عذاب کرے گا، نہ تیری اولاد میں کسی کو عذاب کرے گا۔ سرکار اقدس فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سرکار فرماتے کہ میرا ایک ٹکڑا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو اولاد نرینہ تھے، شہزادے تھے، تو بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا، تو ان کی اولاد ہونے کا کیا مطلب؟ یہ شہزادگان ان کی اولاد کیسے؟ تو ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں، وہ چھپاتے ہیں۔ سن لیجئے، سرکار فرماتے ہیں کلو بنی ابن ینتمون الی اسبتہم و ابیہم الا بنی فاطمہ فانا ابوہم۔ سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، سوا اولاد فاطمہ کے۔ سرکار فرماتے کہ میں ان کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو، جتنے اولاد رسول ہیں، آل رسول ہیں، فطرت مصطفیٰ ہیں، یہ حضرات سرکار کی اولاد ہیں، سرکار کے شہزادے ہیں، سرکار کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کلو نسب و سبب منقطع الا نسبی و سببی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور دوسرا کوئی نسب کام میں نہیں آئے گا سوائے میری نسل، میرا نسب اور میرا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ قیامت تک اٹوٹ رہے گا، یہ ڈسکنیکشن نہیں ہوگا۔ اور
سبحان اللہ. لہٰذا میں محب گرامی انور رضا اشرفی صاحب کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ آج ایسا عنوان انہوں نے انتخاب فرمایا اور آل رسول اولاد رسول عزت مصطفیٰ کا جلوہ بھی دکھا دیا. حضرت کی زیارت بھی ہو گئی سوشل میڈیا میں. دل روتا ہے, تمنا دل میں ہے کہ کبھی جائز شریف پہنچ جاؤں, کبھی قدس شریف پہنچ جاؤں, اگر بلاوا ہو جائے مقدم اللہ کے دربار اقدس کو حاضر ہو جاؤں انشاءاللہ تعالی. اور اعلیٰ حضرت اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو علم الہی میں سید ہے ان سے اصلاً کسی گناہ پر مواخذہ نہ فرمائے گا قیامت کے دن اللہ تعالی. یہی امید واثق ہے. اور ایک مشہور زمانہ فتویٰ سن لیجیے, سامعین اور ناظرین سے عرض ہے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور زمانہ فتویٰ ہے جو علماء اکرام پر آیا ہے اور آیا راچے بیان. اور وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند جن کے ایک فتویٰ پر دستخط فرما کر حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ھذا قول العالم المطاع وما علینا الا الاتباع. وہ سرکار حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا ایمان ہے کہ کوئی شہزادہ سیدزادہ فاسق نہیں ہوتے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہو بھی جائے پھر بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے, ان کا ادب کرنا ضروری ہے. ان کا تو ان کا سبحان اللہ, بلکہ ان سے جس چیز کو نسبت ہو جائے ہم تو اس کا بھی ادب کریں گے, ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. یہ سرکار حضور مفتی اعظم کا فتویٰ ہے. لہذا تمام ناظرین اور سامعین سے ہم گزارش کریں گے کہ جب تک آپ لوگ جیتے رہیں سبحان اللہ دامن عطرت مصطفیٰ کے سائے تلے رہیں, ان کا ادب اور ان کا احترام بجا لاتے رہیں, کرتے رہیں. اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے تو ان بزرگان دین مخدوم زادوں کا سایہ ہم پر ہمارے سروں پر رہے. اور حضرت بالخصوص گزارش ہے کہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. بس حضرت کے سامنے لب کشائی کیا, اگر کسی طرح کی گستاخی کی بیادبی ہو تو معافی کا طلبگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں تو چاہتا ہوں کہ اور کچھ بیان فرمائیں آپ. مفتی علیم الدین صاحب کا پہلا بیان ڈائریکٹ میں سن رہا ہوں. میری تو خواہش تھی, میں نے تو ابتدان ہی کہہ دیا تھا کہ مکمل بیان آج آپ کا ہوگا. دل تڑپتا ہے کہ حضور سے کچھ آپ کا نورانی ایمانی حقانی بیان بڑا اختصار سے کام لیا. الحمد لمن خلق الانسان وعلمہ البیان وشرح صدور المؤمنین بنور المشاہدۃ والعرفان والصلاة والسلام الاکملان علی سید الانس والجان معصومون عن الخطاء والنسیان وعلی آلہ واصحابہ الذین محفوظون من دنس الجرائم والطغیان. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وسام وبعدد من قاد وقام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء. حضرات گرامی, ابھی آپ
حضرت مولانا علیم الدین صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، ان کا بیان مولا تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آمین ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مولا علی مشکل کشا ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، ان کے الگ الگ فضائل اور ان کے نسل پاک سے وابستگان کے فضائل بیان ہیں، جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے، احاطہ ممکن نہیں ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کتنا بلند و بالا مقام ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا، کیسی تکریم فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ خطبے کے عالم میں حسنین کریمین حضرت حجرے سے آئے، جو لوگ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، عبادت کیے ہیں، انہوں نے ممبر دیکھا ہوگا، تو ممبر اگر سامنے ہے تو بائیں طرف سرکار کا روضہ مبارک ہے، یہی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ تھا، ادھری سے حسنین کریمین سرکار کی طرف جمعہ کے دن خطبہ کی حالت میں بھی اگر سرکار کی طرف آتے تھے تو سرکار خطبہ روک کر انہیں اٹھا لیتے تھے اور اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تھیں آپ کے پاس تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت گرامی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے فضائل بیان سے باہر ہیں۔ یہ رفض و خروج سر ابھارے ہوئے ہے ہر طرف، ایسے دور میں عجیب ماحول بن گیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً مطالبہ شروع ہو جاتا ہے کہ صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً ہی لوگ جو ہے وہ بیتاب سے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ادھر ہی متوجہ رہیں، اور جب صحابہ کرام کی فضیلت بیان کریں، ان کی محبت میں کچھ کہیں تو پھر ہم ادھر ہی متوجہ رہیں۔ یہ خیال آنا ہی غلط ہے، یہ محبت کے تقاضے تو کچھ اور کہتے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دور میں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، جی جی اور یہ تو واجب مودت ہیں، جی واجب محبت خاندان ہے۔ یہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن سے بغض کو نفاق قرار دیا، اور خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی محبت کو واجب فرض قرار دیا، ان کی محبت میں یقیناً ہمارا نفع ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے بھلائی کی راہیں ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنے والوں ہی کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان سے جنہوں نے بھی ان سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، انہیں نجات عطا فرمائی، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر فضیلت میں ان کے والد کے علاوہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا، فضیلت میں کوئی حضرت فاطمہ زہرا سے بلند حضرت عائشہ صدیقہ کو نظر نہیں آیا سوائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ان کے
فضائل و محامد ہم سب کیا بیان کریں؟ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت گرامی یہی مقصود کائنات ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم ہستی کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حضور نے حسنین کریمین کو اپنی اولاد کہا، مولا علی کو مباہلے کے وقت اپنی جان کہا، اپنا نفس کہا۔ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک 6 منتھ تک کنٹینیو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھاتے، حضرت فاطمہ کے دروازے پر جاتے، نماز کے لیے اٹھاتے اور یہ آیت پڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں طاہر کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ سمجھیں، بلکہ یہ سراپا طہارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاہر کر دیا۔ دیکھو، کوئی چیز پاک ہے تو ناپاک ہو سکتی ہے، کوئی چیز طاہر ہے تو نجس ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو عرض ہے اس سے وہ چیز دور کی جا سکتی ہے۔ کوئی چیز گرم ہے تو اس سے گرمی کو دور کیا جا سکتا ہے، کوئی چیز سرد ہے تو اس سے سردی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سراپا طاہر بنا دیا، سراپا طہارت کا جامع بنا دیا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجاست سے، نجس چیزوں سے ملوث نہیں کیا، ہمیشہ یہ پاک تھے، طاہر تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو عورتوں کی جو ماہانہ بیماری ہے ماہواری کی نہیں تھی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی ان کی شان، کتنی بڑی ہے۔ سارے لوگ نکاح کر سکتے ہیں، 4 عقد کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی کو اجازت نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ تو یہ ان لوگوں کی شان قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل آ سکتے نہیں۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ خود سرکار نے کلیئر کر دیا کہ ان کی محبت کتنی ضروری ہے۔ فرماتے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 وزن دار چیز عطا کر رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ اور ہمارے حضرت کا لائن کنیکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے جی انشاءاللہ حضرت جوائن الحمدللہ حضرت تشریف فرما ہو چکے۔ انی تارک فیکم الثقلین، 2 چیزیں اللہ کے رسول مقبول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، ایک قرآن مقدس اور دوسری فرمایا اپنی اطرت کو۔ اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے تو حسنین کریمین مولا علی فاطمہ زہرا اور ائمہ اہل بیت اور جو بھی اس خفیہ سادات کرام ہیں، ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اس نسل پاک کی برکت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک شریف میں حضور خواجہ خواجگاہ نظر آ رہے ہیں، کہیں دہلی میں سلطان الہند نظر آ رہے ہیں، بغداد میں حضور غوث سمدانی سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سید احمد رفاعی، کہیں صابر پیا نظر آ رہے ہیں، کہیں بندہ نواز گیسو دراز نظر آ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک نیٹ پرابلم کی وجہ سے نیٹ پرابلم ہو رہا ہے۔ جی لائن ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے حضرت کا۔ الحمدللہ حضرت شریف ساری دنیا میں اس مبارک گھرانے کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، ساری دنیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکتیں پھیلا رکھی ہیں۔ جو لوگ بھی ان سے وابستہ ہیں، جو لوگ بھی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے نور سے آشنا کیا، انہیں قرآن کا علم عطا کیا، انہیں شریعت و سنت کا علم عطا فرمایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسی تعلیم و تربیت ان اجلہ سادات صوفیہ کے گھرانوں سے ہے۔ اللہ اللہ، آج کا دور تو عجیب ہے، اس دور میں اہل بیت کی شان میں کچھ کہنے کے لیے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں سیدنا امام ابن ماجہ مولا علی کی فضیلت پر انہوں نے جب کچھ لکھا تو ان سے مطالبہ ہوا کہ ان کے بارے میں بھی لکھو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم زیادہ، تو آپ کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا آپ کو تنگ کیا کہ بے حد و بے حساب۔ ہم تو ویسے ہی دور پھر دیکھ رہے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک عجیب طبقہ ڈیولپ ہو رہا ہے، کچھ عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ اور شعور ہی نہیں کہ بابا یہ تو دین ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، یہ دین ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، تو جب یہ دو بھاری چیزیں قرآن و اہل بیت تمہیں رسول عطا کر رہے ہیں، تم کیسے ان کی چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ تم کیسے ان کو ہلکا کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام جو نسبتیں ہیں اس پر ہمیں اچھے سے ہمیں ان سب سے محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار اور سرکار سے منسوب تمام چیزوں کی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت بے شمار ہے۔ اجالوں کی حمایت کر رہا ہوں، اندھیروں سے بغاوت کر رہا ہوں، مٹائے گا اسے کیسے زمانہ، خدا جس کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے۔ یہ اس کی تنویر، اس کی روشنی صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک قرآن ہے اس روئے زمین پر، جب تک اس نسل پاک کی برکتیں ہیں اس دنیا میں،
جب تک قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک اس دھرتی پر اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان ہوتی رہے گی۔ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور سچی محبت، سچی محبت کیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، قرآن سے، سنت سے، ان کی اداؤں سے سچی محبت کریں۔ صرف بس منقبتیں بیان کریں، منقبتیں پڑھتے رہیں، سیرتیں بیان کرتے رہیں، وعظ و نصیحت کرتے رہیں، اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دعوائے بندگی وہ نہیں بلکہ کذب ہے، آقا کا رنگ و ڈھنگ نہ ہو گر غلام میں۔ رنگ و ڈھنگ چاہیے، اگر ہم ان کے رنگ میں نہیں رنگ سکے تو ہمارے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ ہماری دعووں کی صداقت کی نشانی عمل ہے، سچائی کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو ان کے سپرد کر دیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ مولا تعالیٰ ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور ضرور اہل بیت اطہار کی ارادت، ان کی محبت قبول فرما لے گا، جو کہ نجات کا سبب ہے۔ جو کہ ان کی محبت، ان سے تو نفرت وہی کرتا ہے جو خارجی ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے۔ ان کی محبت سے تو آخرت کی راہیں آسان ہوں گی، حوض کوثر پر پہنچنا آسان ہوگا، جام کوثر پینا آسان ہوگا، پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، جہنم کے خطرات سے بچنا آسان ہوگا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے برکتیں نازل فرمائی، ان کی مدحت سے ہمیشہ روکا گیا۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، لو کان حب آل محمد رفدا فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر میرا اہل بیت کی محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا ذکر و بیان کرتے رہنا، اس بات کی دلیل تم سمجھتے ہو کہ میں رافضی ہو گیا نعوذ باللہ، تو فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو تمام ثقلین گواہ ہو جائیں، انسان اور اجنہ گواہ ہو جائیں، میں پھر رافضیت قبول کرتا ہوں۔ اگر رافضیت حب آل محمد ہی کا نام ہے تو پھر دنیا سمجھ جائے کہ یہ امام شافعی یہ بھی رافضی ہو گیا ہے۔ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر محبت سے کریں، اس نیت سے کریں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں صبر کا دامن ہاتھ میں تھامنا ہے، ہمیں صبر و شکر کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، تاکہ ہم دین کا کام آگے بڑھا سکیں، دین کو فروغ دے سکیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاء اللہ، بہت حافظ اللہ، تبارک اللہ۔ بیان ہم نے حضرت کی زبان سے سماعت فرمایا، اور پروگرام اب اختتام کی طرف ہی ہے۔ حضرت سے اجازت لیتے ہوئے میں چند شعر کی اگر اجازت مل جائے حضرت۔ جزاک اللہ۔ جی حضرت، میں قطع کے طور پر ہاں، امیر خسرو کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد۔ جی جی جی، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہ نمی دانم کے منزل بود، سبحان اللہ۔ شب جائے کہ من بودم، نمی دانم کے منزل بود، نمی دانم کے منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر صورت سے بسمل بود، بہر رقص سے بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر صورت
رقص بسمل بود شب جائے کہ مربود نمیدانم چه منزل بود. سبحان اللہ سبحان کہ خدا میر مجلس بود اندر لامکا خوش رو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خوش رو محمد شمع محفل بود محمد محفل بود شب جائے کہ محبوب محمد شب محفل بود شب جائے کہ محبوب محمد شب محفل سبحان اللہ سبحان اللہ. بیدم وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. بہت ہی عارفانہ کلام ہے. سبحان اللہ. حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہاں کہ عشق کی ابتدا بھی تم عشق کی ابتدا بھی تم حسن کی انتہا بھی تم عشق کی ابتدا بھی تم حسن کی انتہا بھی تم عشق کی ابتدا بھی تم رہنے دو راز کھل گیا رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم آقا بھی تم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھل گیا رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم آقا بھی تم بندے بھی تم آقا بھی تم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہ دونوں طرف ہو تم ہی تم دونوں طرف ہو تم ہی تم مدعی مدعا بھی تم مدعی مدعا بھی تم عاشق کے باوفا بھی تم عاشق کے باوفا بھی تم معشوق کے دل ربا سراج کھل گیا بندے بھی تم آقا بھی تم نور ہو روشنی ہو تم نور ہو روشنی ہو تم عشق کی زندگی ہو عشق کی زندگی ہو عشق کی زندگی ہو
مریض عشق کی ہاں مریض عشق کی ہاں اپنے مریض عشق کی درد بھی تمہیں تابی اپنے واہ 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 مریض سبحان اللہ عشق کی ہاں اپنے مریض عشق کی درد بھی تمہیں تابی رہنے دو راز کھل گیا رہنے دو راز کھل گیا من بھی تم آقا تیرو حرم کی بیچ میں منزل نہ مل سکی ہمیں منزل نہ مل سکی ہمیں سبحان اللہ پتا چلا تم جو ملے پتا چلا جو ملے پتا چلا منزل رہنما بھی تو منزل رہنما بھی تو رہنے دو راز کھل گیا رہنے دو راز کھل گیا منزل بھی تمہیں آبی تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا مقطع ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اچھا اچھا مقطع گدا نوا بندائے حق گدا نوا مہر معراج بے نیاز مہر معراج بے نیاز بے دم ہو راز کبریا بے دم ہو راز کبریا جلوہ مصطفیٰ بھی تو بے دم ہو راز سبحان اللہ. کبریا بے دم ہو راز کبریا بے دم ہو راز کبریا بے دم ہو راز کبریا جلوہ مصطفیٰ بھی تو اپنے مریض عشق کی ہاں اپنے مریض عشق کی درد بھی تم دوا بھی تم اپنے مریض عشق کی درد بھی تم دوا بھی تم ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দিয়েছেন আপনি আজকে দুইটি প্রশ্ন ছিল তো আমরা প্রশ্নটি আচ্ছা বৃহস্পতিবারে নিয়ে নেই নাকি হুজুর নাকি এখন দুটো প্রশ্ন আছে দুটি কি প্রশ্ন প্রশ্ন তাড়াতাড়ি বলেন. একটি আচ্ছা প্রশ্ন ইব্রাহিম শেখ উনি করেছেন হুজুর আমি মোহাম্মদ ইব্রাহিম রাজা আশিকি বলছি আখেরি নবীর কি কোনো নামাজ কাজা হয়েছিল যদি হয়ে থাকে তবে কোথায় দলিল সহ জানাবেন. আচ্ছা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামার
একটি সফরে জি মানে যুদ্ধে গিয়ে ফজরের নামাজ সকলেরই কাজা হয়েছিল, কিন্তু এটা হচ্ছে মিন জানিবিল্লাহ, জি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। নবীগণের নামাজ কাজা হয় না, কিন্তু উম্মতের অনেক ভালাই আছে। সুবহানাল্লাহ। মূলত ওই নামাজ কাজা হওয়ার কারণেই আয়াতে তায়াম্মুম অবতীর্ণ হয়েছিল, বা উম্মতের যে কাজার আইন ওখান থেকে তৈরি হয়েছে। ও কাজার আইন যদি আমাদের না থাকতো তো আমরা বিপদে পড়ে যেতাম। কাজে নামাজ কাজা হয়ে গেলে পরে যে আদায় করা যায়, এই আইনটা সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে। জি জি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছে, দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন মাসুদ আল হুসাইন। প্রশ্ন করেছেন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর, ফকিহে বাঙ্গালের কাছে আমার একটি জানার বিষয়, সালাম দিয়েছেন হুজুর, যে নাপাক অবস্থায় কোনো পশু জবে করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বিগত প্রোগ্রামে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। জি যদি গোসল ফরজ থাকে বা ওযু না থাকে, জি জি তাহলে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে পশু পাখি জবাই করা যাবে, এতে কোনো সমস্যা নেই। জি জি জি। ধন্যবাদ হুজুর, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, আর আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জি জি সমস্ত শ্রোতা দর্শককে অসংখ্য ধন্যবাদ এ ধরনের প্রোগ্রামের সাথে থাকার কারণে। আপনারা বেশি বেশি লাইক দিবেন এই পেজে এবং শেয়ার করবেন, আর সকলে দোয়া করবেন। সকলে ভালো থাকুন, আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ। জি, প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের খুব সুন্দর এক প্রোগ্রামটি হয়ে গেল। তার মধ্যে কিছুক্ষণ আমরা আরো আছি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে। যারা নাতে রাসূল শোনার ইচ্ছুক, जो लोग नाते रसूल सुनेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत माशाअल्लाह हजरत जलवा अफरोज हो गए हैं। नेट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। और हजरत की बारगाह में मेरी एक बहुत ख्वाहिश भी थी कि हजरत आज सरकार नईमुल औलिया हुजूर शेख तरीकत अलैहि रहमा की शान में चंद शेर मैं आपकी बारगाह में पेश करूं। और शाहिद रजा अशरफी साहब भी चाह रहे हैं कि एक कलाम हजरत आपको सुनाएं। आपकी इजाजत हो अगर सुभानअल्लाह तो हजरत मैं मनकबत पाक की चंद शेर पढ़ के मैं उनको दे रहा हूँ। आफ़ताबे इल्म हिकमत हज़रत सैयद नईम। आफ़ताबे 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 इल्म हिकमत हज़रत सैयद नईम। हज़रत सैयद नईम माहताबे अहले सुन्नत, माहताबे अहले सुन्नत हज़रत सैयद नईम। आफ़ताबे इल्म हिकमत हज़रत सैयद नईम। और इस शेर को खास तौर से पेश कर रहा हूँ।
کہ سادگی و عاجزی میں تھے وہ بے شک لاجواب، تھے وہ بے شک لاجواب، شاہ سادگی و عاجزی میں تھے وہ بے شک لاجواب، تھے وہ بے شک لاجواب، پر تو شان نبوت، پر تو شان نبوت حضرت سید نعیم، آفتاب علم و حکمت حضرت سید نعیم۔ شعر کو بھی خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی آیا ان کے در پر جھولی اس کی بھر گئی، جھولی اس کی بھر گئی، جو بھی آیا ان کے در پر جھولی اس کی بھر گئی، جھولی اس کی بھر گئی، ممبئی جود و سخاوت حضرت سید نعیم، آفتاب علم و حکمت حضرت سید نعیم، اور بالیقین جائز کو شہرت آپ کے دم سے ملی، آپ کے دم سے ملی، اونچا تیرا قصر اونچا تیرا قصر عظمت حضرت سید نعیم، آفتاب علم و حکمت حضرت سید نعیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خانقاہ سید پور کی یاد تازہ کر دی، خانقاہ سید پور کی یاد تازہ کر دی۔ سبحان اللہ حضرت، بس آپ تشریف لے آئے حضرت سید پور، انشاءاللہ جلد سے جلد۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، جی 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 کچھ سنا دیں۔ ہاں شاہد صاحب انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر
جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو بحر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ کیسروں کسرا کانپتے تھے عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ کیسروں کسرا کانپتے تھے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر سبحان اللہ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শাহিদ রেজা শফি সাহেবকে الحمدللہ ہم محفل کے بالکل اختتام پر ہیں اور ہمارے حضرت کا لائن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ورنہ آج حضرت دعا فرماتے جمشید دعائیہ پیش کر رہا ہوں گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا مجھے انسان بنا میرے مولا
जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे सब बंदा बना मेरे मौला, मुझे सब बंदा बना मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। और जिन्होंने कहा है दुआ का मुझसे, तो कर दे सभी का भला मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इज'अलनी मुक़ीम الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. যারা আমাদেরকে দেখছিলেন, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, उनसे भी गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, বেশি করে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু।